صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ بخاری۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے جسمانی اور فطری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے، اور اس کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، اور ان میں سے بعض پیغمبروں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ کتابیں نازل فرمائیں، لیکن سابقہ الہامی کتابوں میں سے کوئی بھی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ ان میں سے صرف قرآن مجید ہی وہ واحد کتاب ہے جو اپنی اصل شکل میں موجود ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس ذکر قرآن مجید کو نازل فرمایا اور ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ میں آج اس تقریر میں آپ احباب کے سامنے قرآن کریم کی تاثیر کے کچھ حیرت انگیز واقعات کا ذکر آپ احباب کے سامنے کروں گا۔ مسلمانوں کا جب مکہ میں اسلام پر چلنا نہایت مشکل ہو گیا تو مسلمانوں نے جو سب سے پہلے ہجرت کی تھی وہ ہجرت حبشہ کی طرف کی تھی، اور حبشہ میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا نجاشی، جو کہ بہت ہی انصاف پسند بادشاہ تھا۔ تو جب مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی تو وہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کو پناہ دی، اور اس وقت جو مکہ میں موجود کافر تھے ان کو یہ بات نہایت بری لگی، اور انہوں نے اس بادشاہ کو کچھ تحائف وغیرہ بھیجے کہ آپ مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دیں، لیکن چونکہ وہ بادشاہ بہت انصاف پسند بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کو کسی بھی قیمت پر تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے ایک سازش تیار کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بادشاہ کے پاس جائیں گے، چونکہ وہ بادشاہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اور ہم اس بادشاہ سے کہیں گے کہ جن مسلمانوں کو تم نے پناہ دی ہے وہ تو نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بہت برا بلا کہتے ہیں۔ تو جب اس بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس بادشاہ نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا، اور ان مسلمانوں میں سے ایک مسلمان حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو اس بادشاہ نے جب مسلمانوں سے کہا کہ بتاؤ تمہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ ہے، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی، اور جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ یہ آیت کریمہ تلاوت فرما رہے تھے تو بادشاہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، اور بادشاہ کے ساتھ ساتھ اس کے جتنے بھی وزراء تھے ان تمام کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے، اور تلاوت کے اختتام پر اس بادشاہ نے کہا کہ یہ کتاب اور وہ کتاب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے یہ دونوں ایک ہی مشعل کی کرنیں ہیں، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کا کرنا اس بادشاہ کی ہدایت کا سبب بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب 70 آدمی آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ آپ ہمیں اسلام کے متعلق کچھ بتائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین تلاوت کی۔ اس واقعے کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 83 میں کیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اور وہ لوگ جب سنتے ہیں اس چیز کو جو نازل کیا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں اور وہ حق کو پہچان لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے اور تو لکھ لے ہمیں گواہوں میں سے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن خانہ کعبہ میں تھا اور میں نے مغرب کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طور تلاوت کرتے ہوئے سنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلاوت کا کرنا میرے لیے ہدایت کا سبب بنا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
کیا آپ مجھے دین اسلام کا خلاصہ بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی صرف ایک آیت حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر سنائی، اور وہ آیت سورہ نحل آیت نمبر 90 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے یہ کہ تم عدل کرو اور احسان کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرو، اور تمہیں منع کرتا ہے بے حیائی، فحاشی اور سرکش کاموں سے، اسی کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہ قرآن مجید کی ایسی فصیح و بلیغ آیت ہے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 کام کرنے اور 3 کام کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور محدثین کے نزدیک یہ ایسی فصیح اور بلیغ آیت ہے کہ محدثین لکھتے ہیں کہ اگر اس آیت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کا کچھ حصہ بھی نازل نہ فرماتے تو یہ آیت کافی تھی انسان کی ہدایت کے لیے۔ ایک دفعہ ایک بدو وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کر رہا ہے، اور اس نے اس کے کانوں میں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، کہ خوب وضاحت کر کے بیان کرو جن کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو وہ بدو سجدے میں گرا، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ اس بدو نے کہا کہ میں قرآن کی فصاحت و بلاغت کو سجدہ کر رہا ہوں۔ حضرت عتبہ بن ربیعہ جو کفار کا اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دینے لگا کہ آپ دین کی دعوت و تبلیغ کے کام سے باز آ جائیے، ہم آپ کو مال و دولت عطا کریں گے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خوبصورت لڑکی سے آپ کی شادی کروائیں تو ہم آپ کی شادی کروا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ سے فرمایا کہ اب تم میری بات بھی سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کے سامنے سورہ حامیم سجدہ تلاوت فرمائی، اور جس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حامیم سجدہ تلاوت فرما رہے تھے تو عتبہ بن ربیعہ قرآن کی تاثیر سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ کئی گھنٹوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا اور قرآن مجید کی تلاوت سنتا رہا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کو مکمل کیا تو عتبہ بن ربیعہ اٹھا اور واپس اپنے لوگوں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، محمد جو پڑھتا ہے وہ نہ کوئی جادو ہے نہ کسی شیطان کا کلام ہے، بلکہ وہ کچھ پڑھتا ہے جو کسی انسان کا کلام نہیں۔ یعنی کہ قرآن مجید کی تاثیر نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی تاثیر میں ایسا اثر رکھا ہے کہ اس کا اثر اسلام کے مخالف ترین دشمنوں پر بھی ہوا۔ ایک عیسائی شخص گزرا ہے جس کا نام ابن مقنع ہے، اور بعض نے اس کا نام ابن مقفع ذکر کیا ہے۔ اس واقعے کا ذکر علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب روح المعانی میں ذکر کیا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے کہا تھا کہ میں قرآن کی مثل لے کر آؤں گا، لہٰذا وہ کچھ لکھتا اور پھاڑ دیتا، پھر قرآن مجید سے ملتا جلتا کچھ لکھتا اور پھاڑ دیتا۔ ایک دن وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ تلاوت کر رہا ہے جو سورہ ہود آیت نمبر 43 ہے، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ قرآن